بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، واقعہ کربلا کا ایک نہایت ظالم اور شفاق کردار شمر الجوشن کی بیٹی واقعہ کربلا کے بعد ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کیا کہا؟ محترم ساتھیو، شمر بدبخت کی نسل اس کے کس بیٹے یا بیٹی سے جاری ہوئی، اور آج کے دور میں شمر بدبخت کی اولاد دنیا کے کون سے خطے میں آباد ہے؟ شمر بدبخت کا واقعہ کربلا کے بعد عبرتناک انجام کیا ہوا تھا؟ شمر کے سیاہ کرتوتوں کی بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفیوں کے خطوط ملنے پر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور راستے میں کوفہ سے چند منزلیں دور جب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک سپہ سالار عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا اور کہا کہ جا کر دریافت کرو کہ امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب تشریف کیوں لے جا رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے کہا کہ میری 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، یا تو مجھے مکہ مکرمہ واپس جانا دیا جائے یا مجھے یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے تاکہ میں اس کے ساتھ روبرو تمام معاملات پر گفت و شنید کے ذریعے مسائل کو حل کر سکوں، اور یہاں پھر مجھے کسی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جہاد پر بھیج دیا جائے تاکہ میں اسلامی سلطنت اور دین اسلام کی پاسداری کی خاطر جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ عمر بن سعد خود بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ و جدل کرنے سے اجتناب کر رہا تھا، چنانچہ اس نے خوشی خوشی آ کر عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی شرائط کے بارے میں آگاہ کیا۔ عمر بن سعد بھی جانتا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کی یہ شرائط یزید تک پہنچا دے گا، اور پھر یزید خود ہی امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا کر ان کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو طے کر لے گا۔ لیکن جب عمر بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی شرائط کے بارے میں آگاہ کیا تو پاس بدبخت شمر بھی موجود تھا۔ اس بدبخت نے جب دیکھا کہ اس طرح سے تو امام حسین علیہ السلام یزید کے پاس جا پہنچیں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، تو اس بدبخت نے عبید اللہ ابن زیاد کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اس کو کہنے لگا کہ اے ابن زیاد، ہوش کے ناخن لو، اگر تمہیں اقتدار اور حکومت چاہیے تو پھر تمہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر کے انہیں قتل کر کے یزید کے پاس ان کا سر بھیجنا چاہیے تاکہ وہ خوش و خرم ہو کر تمہیں انعام و کرام سے اور حکومت سے نوازے۔ لیکن اگر تم نے امام حسین علیہ السلام کی شرائط میں سے کسی ایک کو بھی قبول کر لیا تو تم یہ نادر موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دو گے۔ عمر بن سعد نے اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد کو مشورہ دے کر ایسے کسی بھی اقدام سے باز رہنے کا مشورہ دیا تو شمر نے عمر بن سعد کو جھڑک دیا اور اس کو ایک شام کے ایک ریاستی علاقے کی گورنری دینے کا وعدہ کر کے چپ کروا دیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر عمر بن سعد نے ہی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، اور شمر بدبخت بھی اس میں پیش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر بدبخت کا دوسرا سیاہ کرتوت یہ تھا کہ جب حضرت عباس علمدار دریائے فرات پر پانی کا مشکیزہ بھر کے واپس خیموں کی جانب پلٹنے لگے تو یہ شمر بدبخت ہی تھا جس نے امام حضرت عباس علمدار کے بازو قلم کروا دیے تھے تاکہ وہ مشکیزہ اپنے ہاتھ میں پکڑ خیموں کی جانب نہ جا سکیں، اور پھر جب عباس علمدار نے ہاتھ کٹنے کے باوجود اس مشکیزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا اور خیموں کی جانب اپنا گھوڑا سرپٹ بھگانے لگے تو شمر بدبخت کا ہی یہ ایک سیاہ کارنامہ تھا کہ اس نے عباس علمدار پر تیروں کی بوچھاڑ کروا کر آپ کو شہید کروا دیا تھا۔ محترم ساتھیو، شمر بدبخت نے واقعہ کربلا میں جنگ سے پہلے بھی ایک بہت بڑا سیاہ کارنامہ سر انجام دیا، وہ یہ کہ حضرت عباس علمدار کو اس نے لالچ دی اور کہا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو گے تو تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کل جنگ ہوگی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان کا قتل ہونا طے ہے۔ یزید کا ہمیں حکم مل چکا ہے، لیکن اگر تم حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو گے تو تمہیں تمہارے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عباس علمدار نے شمر کو نہایت غصے اور نفرت کے ساتھ 2 ٹوک جواب دے کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ محترم ساتھیو، شمر بدبخت کا ایک اور سیاہ کرتوت یہ تھا کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کرنے کی باری آئی
تو شمر نے سب سے پہلے خولی بن یزید کو امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ خولی بن یزید یہ مکروہ فعل سر انجام نہ دے سکا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تو شمر بدبخت نے خود آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کی مبارک تن سے جدا کر دیا اور نیزوں پر لہرا کر دمشق میں یزید کے پاس بھجوا دیا۔ شمر واقعہ کربلا سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا سپاہی تھا۔ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے بنو امیہ کی افواج کے خلاف برسر پیکار رہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب معاویہ کے ساتھ صلح اختیار کی اور مسلمان شورشوں اور فتنوں کا شکار ہوئے، تو اس دوران اس بدبخت کے دل میں اہل بیت کا بغض پیدا ہوا اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے لڑنے والا ایک سپاہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا ہی کربلا میں قاتل بن گیا۔ محترم ساتھیوں، روایت میں آتا ہے کہ شمر بدبخت نے جب خیموں کو لوٹ کر جلانے کا حکم دیا تو اس کے ہاتھ اہل بیت اطہار کے اس ساز و سامان سے کچھ سونا برآمد ہوا جو کہ اس نے خود رکھ لیا، اور واقعہ کربلا کے گزر جانے کے کچھ سال بعد اس نے اس سونے میں سے کچھ حصہ اپنی ایک بیٹی کو دیا۔ اس کی بیٹی نے اس سونے کو ایک سونار کے پاس جا کر اس سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ زیورات بنا دو۔ اس سونار نے شمر کی بیٹی سے سونا لے کر رکھ لیا اور اس کو کچھ دنوں کے بعد آنے کا کہا۔ جب کچھ دن بعد شمر کی بیٹی دوبارہ اس سونار کے پاس گئی اور اس سے اپنے زیورات کا مطالبہ کیا، تو سونار نے شمر کی بیٹی کو بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے تمہارا دیا ہوا سونا ڈالنے کے لیے، زیورات بنانے کے لیے جیسے ہی آگ میں ڈالا تو وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ شمر کی بیٹی کہنے لگی کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو، صرف میرا سونا ہڑپ کرنے کے چکر میں ہو۔ اس نے جا کر شمر کو بتایا تو شمر کے پاس اسی سونے میں سے جو ایک حصہ بچا ہوا پڑا تھا، وہ اس سونے کو لے کر اسی سونار کے پاس گیا اور کہا کہ اس سونے کو میرے سامنے آگ میں ڈالو۔ یہ بھی اسی سونے کا ایک حصہ ہے جو تم نے بتایا کہ آگ میں بھسم ہو گیا تھا۔ اس سونار نے جب شمر سے لے کر وہ سونا آگ میں ڈالا تو وہ بھی بھسم ہو گیا اور دھواں اٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر شمر حیران ہے پریشان وہاں سے لوٹ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ یزیدی بدبختوں نے اہل بیت اطہار کی کچھ سواریوں میں موجود اونٹ بھی ذبح کر کے ان کے کباب بنائے تھے، اور جب اس کو کھانے لگے تو وہ ان کبابوں کو نگل نہ سکے۔ شیعہ مآخذ میں روایت ملتی ہے کہ شمر کی بیٹی ایک بہت ہی دردناک اور موذی بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی بیماری کی نوعیت بڑی عجیب قسم کی تھی۔ اس کی پشت آگ سے بھی زیادہ گرم رہتی تھی اور اس کا سینہ یک ٹھنڈا رہتا تھا۔ اس کے پشت پر برف کی سیلیں رکھی جاتی ہیں لیکن اس کو ٹھنڈک محسوس نہ ہوتی، اور اس کے سینے کے پاس آگ کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، یہاں تک کہ اس کی کھال جل جاتی لیکن اس کو گرمائش محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔ کسی نے اس کو بتایا کہ تیرے باپ نے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر جو مظالم ڈھائے تھے یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ ابھی بھی خاندان اہل بیت کے ایک زندہ بچ جانے والے مرد صالح امام زین العابدین علیہ السلام حیات ہیں، ان کے پاس جا کر دعا کرواؤ، اگر وہ تمہیں معاف کر دیں تو تمہاری بیماری ٹل سکتی ہے۔ شمر کی بیٹی نے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کی، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ اس عورت کا دکھ اور تکلیف میرے اس دکھ اور تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں جو کہ اس کو دیکھ کر مجھے ہوا ہے، لیکن پھر بھی اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی تکلیف کو کم فرما دے۔ امام زین العابدین کا یہ دعا فرمانا تھا کہ شمر کی بیٹی کی بیماری جاتی رہی۔ جب وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ سے رخصت ہونے لگی تو اس نے کہا، اے امام، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تھا تو پھر آپ نے میرے لیے دعا کیوں فرمائی، جبکہ میرے باپ نے تو میدان کربلا میں آپ کے اور آپ کے خاندان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ یہ سن کر امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے کربلا کا وہ منظر گھوم گیا اور آپ رونے لگے اور رو رو کر آپ کی ہچکی بند گئی۔ آپ نے فرمایا، اے عورت، کربلا کے میدان میں تیرے باپ نے میرے خاندان کے ساتھ جو کیا وہ اس کا ضرب تھا، اس کی فطرت تھی، اور اگر تو میری بارگاہ میں اپنی کوئی تکلیف اور رنج لے کر حاضر ہوئی ہے تو یہ میرا ضرف اور میرا اخلاق اور میری تربیت ہے۔
کہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ یہ سن کر شمر کی بیٹی گڑ گڑا کر رونے لگی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ سے رخصت ہو گئی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔